اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے قبر کے سفر کے بارے میں، جس کا پارٹ نمبر 2 آج میں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستوں، کچھ ادھر ادھر میرے مرنے کی اطلاع دینے لگ گئے۔ عورتیں دھارے مار کر میری لاش پر رو رہی تھیں، جن کی وجہ سے میری روح کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ میں سب کچھ دیکھ اور سن پا رہا تھا، پر بول نہیں سکتا تھا۔ میری نظریں وسیع ہو چکی تھی، مجھے سب کچھ آسانی سے دکھائی دے رہا تھا۔ گھر میں مہمانوں کا آنا جانا بڑھنے لگا۔ کچھ میری تعریفیں کر رہے تھے کہ مرحوم اچھا تھا، تو وہاں کچھ برائی بھی کر رہے تھے، اور برائی کرنے والوں کی وجہ سے میری روح کو بہت تکلیف پہنچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں مسجد میں میرے نام کا اعلان ہونے لگا۔ اعلان سن کر میں حیران ہو رہا تھا کہ دنیا میں جب زندہ تھا تو میرا نام لینے سے پہلے میرا عہدہ، میرا مرتبہ، میری تعریف بیان ہوتی تھی، اور آج صرف اتنا کہا گیا ہے کہ احمد خان ولد اعتزاز خان اس دنیا فانی سے ہمیشہ کے لیے انتقال کر چکے ہیں۔ میری روح مکمل قبض ہو چکی تھی۔ اتنے میں دوسرا فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، تم نے جو مال جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟ تم جو ساری زندگی دولت کمانے اور جمع کرنے کے چکر میں خدا کی عبادت سے غافل رہے، تو بتاؤ اب دولت تیرے کس کام کی ہے؟ کیا وہ تمہاری جمع کی ہوئی دولت تمہیں خدا کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تمہیں جب معلوم تھا کہ قبر میں صرف اچھے اعمال ہی کام آئیں گے، تو پھر بھی تم خدا کی عبادت اور اس کے حکموں سے غافل کیوں رہے؟ کیوں دنیا کے چکر میں جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے نمازیں چھوڑی؟ اب تیار ہو جاؤ اپنے اچھے برے انجام کے لیے۔ اس کے کسی بھی سوال کا میرے پاس جواب نہیں تھا۔ میں اس کے سوالوں سے شرمندہ ہو رہا تھا، اور میرے اوپر ڈر حاوی ہونے لگا تھا کہ نہ جانے دفن ہونے کے بعد قبر میں مجھ سے کیا ہوگا۔ پھر مجھے جلدی ہی سے غسل دینے کے لیے تیار کیا گیا، لے جایا گیا۔ پھر مجھے جلدی ہی سے غسل دینے کے لیے لے جایا گیا۔ غسل دینے والا جب میرے جسم کو چھو رہا تھا تو مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی زبان پر کوئی قرآنی آیات، درود پاک، کلمہ وغیرہ نہیں تھا۔ میرے اوپر کھڑے سب اپنی باتوں میں مگن تھے۔ کوئی میری موت سے خوف نہیں کھا رہا تھا کہ انہیں بھی مرنا ہے۔ کسی کی زبان پر کوئی نیک کلمہ نہیں تھا جس سے میری روح کو سکون پہنچتی۔ میری روح وہاں گنہگار روحوں میں شمار تھی، جسے لوگوں کی دعائیں ہی سکون پہنچا سکتی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے غسل بھی دیا گیا، پھر مجھے چارپائی پر سلا دیا گیا۔ اب میرے چاروں طرف میرے گھر والے، بیوی بچے، بھائی بہنیں، رشتہ دار، دوست و احباب سب میری لاش پر رو رہے تھے۔ میرے دوستوں، جنہوں نے مجھ سے وعدے کیے تھے کہ ہم ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ رہیں گے، آج وہ بھی دور کھڑے اکیلے کونے میں رو کر خاموشی سے مجھے الوداع کر رہے تھے۔ پھر ایک شخص آ کر کہنے لگتا ہے کہ جنازہ اٹھانے کا وقت ہو چکا ہے، باہر سب انتظار میں ہیں۔ سنتے ہی میرے گھر والے پھر سے میری چارپائی کو چہک گئے اور زوروں سے رونے لگ گئے۔ میں ان کے رونے سے پریشان ہو رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے لیے اتنا کیوں رو رہے ہیں۔ کیا میں نے ان کا کوئی دکھ دیا یا ان کو کوئی تکلیف دی؟ ان سب کو ہٹا کر میرے جنازے کو اٹھایا گیا۔ میں پریشان ہو رہا تھا کہ یہ سب مل کر مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ میں ایک چارپائی پر تھا اور میرے آس پاس بڑی تعداد میں لوگ تھے۔ میرے جنازے سفر میں ہی تھا کہ اتنے میں تیسرا فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، تم ایک لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہو، جو تو یہ سفر پہلی بار کر رہا ہے۔ سفر کے اختتام پر تمہیں ایک چھوٹے اور تنہا مکان میں رکھا جائے گا۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں یہ قبر کا واقعہ پارٹ نمبر 2 آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔
ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔